جنگ قادسیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص اور ایرانی لشکر کی قیادت رستم کر رہا تھا۔ جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک دو ایسی خون ریز اور فیصلہ کن جنگیں تھیں جنہوں نے اسلامی فتوحات میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جس طرح جنگ یرموک کی فتح کے بعد پورا شام مسلمانوں کے قبضے میں آیا، بالکل اسی طرح جنگ قادسیہ کے بعد پورا عراق مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ ان دو جنگوں نے اسلامی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ محرم 12 ہجری بمطابق 633 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو یمامہ کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد عراق کی طرف روانہ کیا، جبکہ دوسری طرف اسلامی لشکر کو یکے بعد دیگرے 4 حصوں میں تقسیم کر کے حضرت ابو بکر نے شام کی مہم پر روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو عراق کا بہت بڑا حصہ فتح کر لینے کے بعد شام میں حضرت ابو عبیدہ کی مدد کے لیے جانے کا حکم دیا گیا اور ان کے پیچھے مثنہ بن خارثہ کو عراق کا امیر مقرر فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر کے حکم کے مطابق آدھا لشکر عراق میں چھوڑا اور آدھا لشکر اپنے ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے شام کی مہم پر چلے جانے کے بعد تقریباً 1 سال تک ایرانیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ اب مسلمانوں کے مرکز کی تمام تر توجہ شام کی طرف ہو گئی تھی، اس لیے کوئی مزید کارروائی یا کمک عراق کی طرف نہ بھیجی گئی۔ ایرانی مسلمانوں کو اپنے علاقوں سے نکالنے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کرنے لگے۔ حضرت مثنہ بن خارثہ نے یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس جو فوج عراق میں موجود ہے وہ اس ایرانی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایرانیوں کے مقابلے کے لیے مدینہ سے کمک کی اشد ضرورت تھی، اس لیے حضرت مثنہ بن خارثہ نے خود مدینہ پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بستر مرگ پر تھے۔ آپ کے انتقال میں چند ہی دن باقی رہ گئے تھے، پھر بھی آپ نے حضرت مثنہ سے ملاقات کی اور حضرت عمر کو وصیت کی کہ اگر میں صبح مر جاؤں تو شام تک مثنہ کو کمک پہنچ جانی چاہیے، اور اگر میں شام کو انتقال کر جاؤں تو صبح سے پہلے مثنہ کی مدد کو لشکر نکل جانے چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے عراق کی مہم پر توجہ دی۔ بیت خلافت کے لیے تمام اطراف سے بے شمار آدمی آئے ہوئے تھے، اور حضرت عمر فاروق نے اسی موقع کو غنیمت سمجھا اور مجمع عام سے جہاد کا آغاز کیا۔ چونکہ لوگوں کا عام خیال تھا کہ عراق کی حکومت فارس کا پایہ تخت ہے اور وہ حضرت خالد بن ولید کے بغیر فتح نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سب خاموش رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی دن تک وعظ کیا لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر چوتھے روز اس جوش سے تقریر کی کہ حاضرین کے دل دہل گئے۔ حضرت مثنہ نے اٹھ کر کہا، مسلمانوں، میں نے ماجوسیوں کو آزما لیا ہے اور وہ مرد میدان نہیں ہیں۔ عراق کے بڑے بڑے اضلاع کو ہم نے فتح کر لیا ہے اور عجم ہمارا لوہا مان چکا ہے۔ اسی وقت حاضرین میں ابو عبید ثقفی اٹھ کھڑے ہوئے جو قبیلہ ثقیف کے مشہور سردار تھے، اور کہا کہ اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو عبید کی ہمت نے تمام حاضرین کو گرما دیا اور ہر طرف سے آوازیں آنے لگی کہ ہم بھی حاضر ہیں۔ لہذا حضرت عمر نے اپنی خلافت کے پہلے ہی ہفتے حضرت مثنہ بن خارثہ، سعد بن عبید، سلیط بن قیس اور حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی کو عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ حضرت مثنہ بن خارثہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی سرداروں کے ساتھ پہلے ہی روانہ ہو گئے تھے، لیکن حضرت عبیدہ بن مسعود جو لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے، راستے کے عرب قبائل سے بھی لوگوں کا ہمراہ لیتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گئے، اس لیے وہ عراق میں حضرت مثنہ بن خارثہ سے 1 ماہ بعد پہنچے۔ حضرت مثنہ بن خارثہ نے ہیرا میں پہنچ کر دیکھا کہ ایرانیوں نے تمام رؤسائے عراق کو مسلمانوں کے مخالف آمادہ کر لیا ہے
اور ایران کے دربار مدائن میں خراسان کا گورنر رستم آ کر قابو یافتہ ہو گیا ہے اور اس نے اپنا فوجی انتظام مضبوط کرنے کے علاوہ قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف آمادہ کر لینے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حضرت مثنیٰ بن خارثہ کے پہنچنے پر رستم نے ایک زبردست فوج حضرت مثنیٰ کے مقابلے کے لیے روانہ کی۔ دوسری زبردست فوج شاہی خاندان کے ایک بہادر اور تجربہ کار سپہ سالار نرسی کے ماتحت مقام کسکر کی طرف بھیجی اور تیسرا عظیم الشان لشکر جابان نامی سردار کے ماتحت نشیبی فرات کی سمت روانہ کیا، جس نے مقام نمارک میں آ کر چھاونی ڈال دی۔ حضرت مثنیٰ بن خارثہ نے ہرا سے نکل کر مقام خفان میں قیام کیا۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ بن مسعود بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے تمام فوج کی سپہ سالاری اپنے ہاتھ میں لی اور حضرت مثنیٰ کو سواروں کی سرداری سپرد کر کے مقام خفان ہی میں چھوڑا اور خود مقام نمارک میں جبان پر حملہ آور ہوئے۔ بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ آخر حضرت ابو عبید نے بذات خود اللہ اکبر کہہ کر لشکر ایران پر سخت حملہ کیا اور ان کی صفوں کو دھرم بھرم کر دیا اور ان کی جمعیت منتشر ہو گئی۔ دوسری طرف ایرانیوں کا دوسرا سالار نرسی 30,000 فوج لیے ہوئے مقام کسکر میں مقیم تھا اور جابان اور اس کی شکست خوردہ فوج بھی اس کے پاس آ گئی۔ دربار ایران میں جب جابان کی شکست کا حال معلوم ہوا تو رستم نے مدائن سے ایک عظیم الشان فوج جالیانوس نامی سردار کی سرکردگی میں نرسی کی امداد کے لیے بھیجی، مگر حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی نے جالیانوس کے پہنچنے سے پہلے ہی نرسی کی فوج کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ نہایت زور و شور کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت مثنیٰ بن خارثہ نے جب دیکھا کہ لڑائی تول کھینچ رہی ہے تو انہوں نے اپنے دستے کو جدا کر کے 4 کوس کا چکر کاٹ کر ایرانی فوج کے عقب میں پہنچ کر حملہ کر دیا۔ نرسی نے اس غیر متوقع حملے کو روکنے کے لیے اپنی فوج کے ایک حصے کو اس طرف متوجہ کیا۔ حضرت سعد بن عبید نے ایک زبردست حملہ کیا اور خاص نرسی کے سر پر جا پہنچے اور حضرت ابو عبید بھی صفوں کو چیرتے اور دھرم برم کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ ایک زبردست حملہ کیا۔ ایرانی میدان خالی کرنے لگے۔ نرسی سعد بن عبید کے مقابلے میں نہ جم سکا اور جان بچا کر پیچھے ہٹنے لگا۔ نرسی کے بھاگتے ہی تمام لشکر بھاگ پڑا۔ حضرت مثنیٰ بن خارثہ نے مفرورین کا تعاقب کیا اور باقی لشکر نے قیدیوں کو سنبھال کر ایرانیوں کے خیمے اور بازاروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مثنیٰ بن خارثہ، حضرت عاصم اور حضرت سلید کو فوجی افسر بنا کر ارد گرد کے ان مقامات کی طرف روانہ کیا جہاں ایرانی لشکر کے موجود ہونے کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ ان سرداروں نے ہر جگہ فتح حاصل کی اور تمام علاقے کو فتح کر لیا۔ نرسی کی شکست کی خبر سن کر جالیانوس باکشیا میں رک گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ کیا اور وہ بھاگ کر مدائن پہنچ گیا۔ جالیانوس جب شکست کھا کر مدائن پہنچا تو تمام دربار ایران میں ہلچل مچ گئی۔ رستم نے سرے دربار اعلان کرایا کہ کون سا بہادر ہے جو لشکر عرب کی پیش قدمی کو روک سکتا ہے اور اب تک کی ایرانی شکستوں کا انتقام عربوں سے لے سکتا ہے۔ سب نے بلا اتفاق کہا کہ بہمن جاذبیہ۔ چنانچہ بہمن جاذبیہ کو رستم نے 3000 فوج اور 300 جنگی ہاتھی نیز ہر قسم کا سامان جنگ اور سامان رسد دے کر روانہ کیا اور اس کی کمک کے لیے جالیانوس کو مقرر کر کے بہمن جاذبیہ کو درفش قاویانی بھی دیا گیا، جس کی نسبت ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ جس فوج کے ساتھ یہ جھنڈا ہوتا ہے اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی۔ ادھر سے حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی اس لشکر عظیم کی آمد کا حال سن کر مقام کسکر سے روانہ ہوئے اور دریائے فرات کے اس کنارے پر مقام مروہا میں مقیم ہوئے۔ چونکہ دریائے فرات بیچ میں حائل تھا لہذا دونوں لشکر چند روز تک خاموش پڑے رہے۔ بلا آخر فریقین کی رضامندی سے دریائے فرات پر پل تیار کیا گیا۔ جب پل بن کر تیار ہو گیا تو بہمن جاذبیہ نے حضرت ابو عبیدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم دریا کو عبور کر کے اس طرف آتے ہو یا ہم کو دریا عبور کر کے اس طرف بلاتے ہو۔ اگرچہ دوسرے سرداروں کی رائے تھی کہ اہل فارس کو دریا کے اس طرف بلانا چاہیے، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے یہی پسند کیا کہ ہم دریا کے اس پار جا کر ایرانیوں کا مقابلہ کریں گے۔
چنانچہ وہ اسلامی لشکر لے کر دریا کے اس طرف گئے۔ وہاں ایرانی لشکر اور دریائے فرات کے درمیان بہت ہی تھوڑا سا میدان تھا جو لشکر اسلام کے پہنچنے سے بھر گیا۔ بہرحال صفیں آراستہ کر کے فریقین نے میدان کارزار گرم کیا۔ بہمن جاذبیہ نے ہاتھیوں کی صفوں کو لشکر کے آگے رکھا۔ ان پر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لشکر اسلام پر تیر اندازی کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، لہٰذا جب مسلمان حملہ آور ہوتے تو ان کے گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر بھدکتے اور بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ لڑائی کا یہ عنوان دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے پیادوں کو حکم دیا کہ وہ حملہ کریں۔ یہ حملہ بڑی جان بازی اور مردانگی کے ساتھ کیا گیا، لیکن ہاتھیوں نے جب اسلامی صفوں پر حملہ کرنا اور کچلنا شروع کیا تو مسلمانوں کی صفیں دھرم برہم ہونے لگیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے بلند آواز سے جرأت دلائی اور کہا کہ ہاتھیوں کی سونڈوں کو تلواروں سے کاٹ دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے خود ہاتھیوں پر حملہ کیا اور یکے بعد دیگرے کئی ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ کر ان کے اگلے پاؤں تلواروں کی ضرب سے کاٹے اور اس طرح ہاتھیوں کو گرا کر ان کے سواروں کو قتل کیا۔ اپنے سپہ سالار کی یہ بہادری دیکھ کر دوسروں کو بھی جرأت ہوئی اور مسلمانوں نے ایرانی ہاتھیوں کے مقابلے میں شیرانہ حملے کیے۔ عین اس حالت میں کہ معرکہ کارزار تیزی سے گرم تھا، حضرت ابو عبید پر ایک جنگی ہاتھی نے حملہ کیا۔ آپ نے اس کی سونڈ کاٹ دی۔ اسی حالت میں اس نے آگے بڑھ کر آپ کو گرایا اور آپ کے سینے پر پاؤں رکھ دیا، جس سے آپ کی پسلیاں چور چور ہو گئیں۔ حضرت ابو عبید کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حکم نے فوراً آگے بڑھ کر اسلامی پرچم کو ہاتھ میں لیا، لیکن وہ بھی ہاتھیوں پر حملہ آور ہو کر حضرت ابو عبیدہ کی طرح شہید ہو گئے۔ ان کے بعد قبیلہ بنو ثقیف کے اور 6 آدمیوں نے یکے بعد دیگر علم اپنے ہاتھ میں لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ 8ویں شخص جنہوں نے علم کو سنبھالا حضرت مثنیٰ بن خارثہ تھے۔ انہوں نے علم ہاتھ میں لیتے ہی مدافعت اور استقامت سے جرأت کا اظہار کیا، لیکن لوگ اپنے 7 سرداروں کو یکے بعد دیگر قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر اور ہاتھیوں کی حملہ آوری کی تاب نہ لاتے ہوئے فرار پر آمادہ ہو گئے۔ ان بھاگنے والوں کو روکنے کے لیے عبداللہ بن مرثد ثقفی نے جا کر پل کے تختے توڑ دیے اور رسے کاٹ دیے اور کہا کہ لوگوں، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا مرو جس طرح تمہارے بھائی اور تمہارے سردار شہید ہو چکے ہیں۔ پل کے ٹوٹنے سے یہ خرابی ہوئی کہ لوگ دریا میں کودنے لگے اور پانی میں غرق ہونے لگے۔ حضرت مثنیٰ بن خارثہ بچی کوچی فوج کو سمیٹ کر اور حضرت ابو محجن ثقفی وغیرہ جیسے سرداروں کو ساتھ لے کر میدان میں ڈٹ گئے۔ ساتھ ہی پل کے تیار کرنے کا حکم دیا اور تمام لشکر میں اعلان کرایا کہ میں ایرانی لشکر کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہوں۔ حضرت مثنیٰ بن خارثہ نے بڑی بہادری اور جان بازی کے ساتھ ایرانیوں کے حملے کو روکا، اور جب مسلمان دریا پار کر کے دوسری طرف چلے گئے تب سب سے آخر میں خود پل کو کراس کر کے اس طرف آئے۔ مسلمانوں کی تعداد 9000 تھی، جس میں 4000 اور بروایت دیگر 6000 شہید ہو گئے تھے۔ ایرانیوں کے بھی 6000 آدمی مارے گئے تھے، لیکن اب تک کی تمام لڑائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا اس لڑائی میں نسبتاً زیادہ نقصان ہوا، اور اسی لڑائی میں ایسا اتفاق بھی ہوا کہ مسلمان ایرانیوں کے مقابلے سے فرار ہوئے تھے، لیکن ہر ایک شخص جو فرار کی آر گوارا کرنے پر مجبور ہوا تھا ساری عمر ندامت و شرمندگی سے لوگوں کو اپنا منہ نہ دکھانا چاہتا تھا۔ اس مارکے کو مارکہ جسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت ابو عبید کی شہادت اور مسلمانوں کے نقصان عظیم کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے خاص اہتمام کے ساتھ ایرانیوں کے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قبائل کی طرف قاصد بھیج دیے اور لوگوں کو لڑائی کی ترغیب دی۔ چنانچہ متعدد قبائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ سے مثنیٰ بن خارثہ کی امداد کے لیے عراق کی طرف روانہ کیے گئے۔ حضرت مثنیٰ بن خارثہ نے بھی عراق و عجم میں فوجی بھرتی جاری کر کے ایک نئی فوج عراق و عرب کی مرتب فرما لی۔ ان تیاریوں کا حال دوبارہ ایران کو معلوم ہوا تو وہاں سے رستم نے مہران ہمدانی کو سالار جنگ بنا کر 12000 انتخابی فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ مہران کے انتخاب کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے ملک عرب میں تربیت پائی تھی اور اہل عرب اور عربی لشکر کی قوت کا صحیح اندازہ کر سکتا تھا۔ حضرت مثنیٰ بن خارثہ نے مہران ہمدانی کی روانگی کا حال سن کر
اپنی تمام افواج کو دریائے فرات کے کنارے مقام بوئی پر جمع کیا۔ مہران بھی دریا کے دوسرے کنارے آ کر اسلامی فوج کے سامنے خیمہ زن ہو گیا اور حضرت مثنیٰ بن خارثہ کو پیغام بھیجا کہ آپ دریا عبور کر کے اس طرف آئیں گے یا ہمیں اس طرف آنے کا موقع دیں گے۔ حضرت مثنیٰ بن خارثہ چونکہ گزشتہ جنگ میں دریا عبور کرنے کا تلخ تجربہ دیکھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے جواباً کہلا بھیجا کہ تم ہی دریائے فرات عبور کر کے اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ مہران اپنی تمام ایرانی افواج اور جنگی ہاتھیوں کو لے کر اس طرف آیا اور سب سے آگے پیادوں کو رکھا اور ان کے پیچھے ہاتھیوں کو کھڑا کر دیا جن پر تیر انداز سوار تھے۔ ادھر سے اسلامی فوج بھی مقابلے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ ایرانیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے ان کا بڑی پامردی اور جوانمردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ بلا آخر ایرانیوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ جب ایرانیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو حضرت مثنیٰ بن خارثہ نے آگے بڑھ کر پل توڑ دیا تاکہ ایرانی بآسانی دریا کو عبور کر کے نہ بھاگ سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایرانی قتل ہوئے اور بہت سے دریا میں غرق ہو گئے اور ایرانی سالار مہران میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس لڑائی کے بعد سوات سے دجلہ تک کا تمام علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ لڑائی ماہ رمضان 13 ہجری میں لڑی گئی۔ مہران کے قتل اور لشکر عظیم کی بربادی کا حال معلوم کر کے نہ صرف دربار ایران بلکہ تمام ملک ایران میں کہرام برپا ہو گیا۔ اس وقت اگرچہ ایران کی تمام امور سلطنت رستم کے ہاتھ میں تھے، لہذا تخت ایران پر برائے نام ایک عورت جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی تخت نشین تھی۔ اس شکست فاش اور نقصان عظیم کا حال سن کر ہر ایک شخص کی زبان پر یہ فکرہ جاری تھا کہ عورت کی سلطنت میں فوج کا فتح مند ہونا دشوار ہے۔ چنانچہ تمام رؤسائے ملک نے شاہی خاندان کے ایک نوجوان یزدجر کو تلاش کیا اور اس عورت کو تخت سے اتار کر یزدجر کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ جن صوبوں اور شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، ان میں بغاوت اور سرکشی کے طوفان برپا کر دیے گئے۔ ایرانی چھاونیاں فوج سے بھر گئیں، ایرانی قلعے سب مضبوط کر دیے گئے۔ ایرانیوں کا سہارا پا کر بہت سے علاقے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے باغی ہو کر ایرانیوں کا دم بھرنے لگے۔ دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 4000 کا لشکر روانہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی روانگی کے بعد آپ نے 2000 یمنی اور 2000 نجدی بہادروں کا لشکر حضرت سعد کی کمک کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت مثنیٰ بن خارثہ موضوعی وقار میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی آمد کے منتظر 8000 آدمیوں کا لشکر لیے ہوئے پڑے تھے۔ حضرت مثنیٰ بن خارثہ واقعہ جسر میں زخمی ہو گئے تھے۔ ان کے زخموں کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ بلا آخر جب حضرت سعد بن ابی وقاص مقام سالبہ پر جا کر خیمہ زن ہوئے تو وہاں خبر پہنچی کہ حضرت مثنیٰ بن خارثہ انتقال فرما گئے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر نے حضرت سعد کو لکھا کہ قادسیہ کی طرف بڑھو اور قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اپنے مورچے ایسے مقام پر قائم کرو کہ تمہارے آگے فارس کی زمین ہو اور تمہارے پیچھے عرب کے پہاڑ ہوں۔ اگر اللہ تم کو فتح نصیب کرے تو جس قدر چاہو آگے بڑھتے چلے جاؤ، لیکن اللہ نہ کرے کہ معاملہ اس کے برعکس ہو تو پہاڑ پر آ کر ٹھہرو اور پھر خوب چوکس ہو کر حملہ کرو۔ لشکر اسلام کی تعداد 20 سے 30 ہزار کے درمیان تھی۔ ان میں سے 300 صحابہ کرام وہ تھے جو بیت رضوان میں موجود تھے اور 70 صحابی ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ جب لشکر اسلام کی آمد کی خبر مدائن میں پہنچی تو وہاں سے رستم 1.5 لاکھ کا عظیم الشان لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا۔ 60,000 فوج کا بڑا حصہ خاص رستم کی زیر کمان تھا۔ مقدمۃ الجیش کا سردار جالیانوس تھا جس کے ہمراہ 40,000 کا لشکر تھا۔ 20,000 فوج ساکا میں تھی۔ میمنہ پر 30,000 کی جمعیت کے ساتھ ہرمزان اور میسرہ پر 30,000 کی جمعیت کے ساتھ مہران بن بہرام راضی تھا۔ راستے میں مختلف قبائل کی فوج ایرانی لشکر میں شامل ہونے سے ایرانی فوج کی تعداد تقریباً 1,80,000 کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ 100 جنگی ہاتھی قلب میں رستم کے ساتھ تھے
75 ہاتھی میمنہ میں اور 75 ہاتھی میسرہ میں، 20 ہاتھی مقدمۃ الجیش اور 30 ساکہ میں تھے۔ رستم لڑائی کو ٹالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مدائن سے قادسیہ تک پہنچنے میں 6 مہینے صرف کر دیے تھے۔ مقام کوسہ سے روانہ ہو کر رستم قادسیہ کے سامنے پہنچا اور مقام عتیق میں خیمہ زن ہو گیا۔ اس نے قادسیہ پہنچ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کسی سفیر کو ہمارے پاس بھیج دو تاکہ ہم صلح کے لیے گفتگو کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یکے بعد دیگرے حضرت ربیع، حضرت حذیفہ بن محسن اور حضرت مغیرہ کو اس کے پاس صلح کے لیے بھیجا، لیکن رستم نے ان تمام سفیروں کو لالچ دینا چاہا اور ڈرانے کی کوشش کی، لیکن ان کے نہایت سخت اور معقول جواب سن کر رستم کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، میں اب تم سے ہرگز صلح نہیں کروں گا اور تم سب کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت مغیرہ کے رخصت ہوتے ہی رستم نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حائل تھی۔ رستم نے پل بنانے کا حکم دیا اور پل بن کر تیار ہو گیا۔ اگلے دن صبح رستم نے حضرت سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نہر کے اس طرف آ کر لڑو گے یا ہم کو نہر کے اس طرف آ کر لڑنا چاہیے۔ حضرت سعد نے کہلا بھیجا کہ تم ہی نہر کے اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر عبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا۔ سپہ سالار اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص کے دنبل نکل رہے تھے، لہذا نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے اور نہ چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پر ایک پرانے زمانے کی عمارت کھڑی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص خود اس عمارت کی چھت پر تکیے کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار حضرت خالد بن عرفطہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کے اہم تغیر و تبدیل کو حضرت سعد نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا، یعنی برابر حضرت خالد بن عرفطہ کے پاس ہدایات روانہ کرتے رہتے۔